اچھا، انگوٹھے چومنا، سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، یہ بھی آدم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ آپ کی پشت پیٹھ کے پیچھے سے کچھ آوازیں آتی تھیں، ہمیشہ سنتے تھے آپ آواز، لیکن آپ جانتے نہیں تھے آواز کس کی ہے اور کیوں ہے۔ تو ایک دن آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ کیا، اے علیم و خبیر پروردگار، میری پیٹھ کے پیچھے سے کچھ آوازیں آتی ہیں، وہ آواز کس کی ہے اور کیوں ہے؟ تو رب کا ارشاد ہوا، اے آدم، تمہاری صلب میں، تمہاری پیٹھ میں نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرشتے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تم آواز جو سنتے ہو وہ درود و سلام کی آواز جو فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت خواہش کی اس نور محمد کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس زمانے میں آئینہ تو تھا نہیں کہ دیکھ لیتے آئینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت کے تحت صلب آدم سے نور محمد کو پیشانی میں منتقل کیا، پھر کہا، اے آدم، اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخن میں دیکھو، تو وہ نور محمد حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکنے لگا۔ تو آپ نے اسی وقت محبت کے عالم میں اس انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ تو انگوٹھے چومنا کس کی سنت ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ الحمدللہ جو خلف اولاد ہے آدم علیہ السلام کی، اپنے باپ کے طریقے پہ عمل پیرا ہیں، سرکار کا نام سنتے انگوٹھے چومتے ہیں۔ ان حقیقتوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، یہ چوما چامی کیا ہے، چوما چٹی کیا ہے، ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ چومنا کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، انگوٹھوں کے ناخن میں اس کی چمک دیکھی، تو محبت کے عالم میں چوم لیا۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ صحابہ نے بھی اس سنت پہ عمل کیا۔ ہاں، صحابہ کرام بھی حضور کے نام پاک کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہے، نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی حضور سے کہ اذان کہوں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں کہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنے لگے، تو اذان میں جب سرکار کا نام پاک آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا۔ حضور نے ان کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھ لیا کہ کیا کر رہے ہیں ابو بکر۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا، آج میرے خلیل نے بڑا پیارا عمل کیا ہے، تم میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بیان کرو۔ تو ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ جب حضرت بلال آپ کا نام اذان میں کہہ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر آپ کا نام سن کر فرط محبت کے ساتھ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا رہے، میں نے دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا، تم نے سچ دیکھا۔ پھر اب حضور کیا فرماتے ہیں سنیے۔ یہ روح البیان شریف جو تفسیر قرآن ہے، اس تفسیر قرآن روح البیان شریف میں یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا،
من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ وانا قائدہ الی الجنہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے میرے خلیل نے عمل کیا، یعنی میرا نام سن کر انگوٹھے چوما، آنکھوں سے لگایا، یہ میرے خلیل کا عمل ہے۔ اب جس نے بھی ایسا عمل کیا، انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ، حشر کے میدان میں قیامت کے دن صفیں لگیں گی، ان صفوں میں میں تلاش کروں گا اس امتی کو، میں تلاش کروں گا، میں ڈھونڈوں گا اس کو، کہاں ہے میرا وہ امتی جو میرے نام کی تعظیم کرتا تھا، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اب اس حدیث کے جملے پر آپ ذرا غور فرمائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ حشر کا جب میدان قائم ہوگا نا، تو حشر کی سختی اور حشر کی مصیبتیں ایسی بھیانک ہوں گی کہ ماں اپنے اکلوتے بچے کو بھول جائے گی، کہاں ہے میرا بیٹا، نہیں پکارے گی، نہ بیٹا اپنے ماں باپ کو یاد کرے گا، نہ ماں باپ اولاد کو یاد کریں گے۔ حشر کے میدان میں سب بھول جائیں گے، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، بس میری جان بچ گئی تو اچھا۔ تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کیا جائے، اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ تو لوگ طے کریں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے عرض کریں گے کہ اے آدم صفی اللہ، اللہ پاک نے آپ کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، آپ مسجود ملائکہ ہیں، آج بڑی مصیبت سے ہم پھنسے ہیں، حضور آپ دعا فرما دیں ہمارے لیے کہ حشر کی سختی سے اللہ پاک ہم کو بچا لے، آپ دعا فرما دیجیے۔ تو حشر کے میدان میں بھی اللہ کے بندے اپنی شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، کون ہماری شفاعت کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہم ربنا نفسی نفسی، آدم علیہ السلام کی زبان پر یہی نعرہ ہوگا کہ اے اللہ میری جان، میری جان، میری جان، سب کو اپنی جان بچانے کی فکر ہے۔ تو 1,23,999 انبیاء کی بارگاہ میں لوگ حاضری دیں گے حشر کے میدان میں، سب سے عریضہ کریں گے حضور آپ سفارش فرمائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے کہ اے لوگو، حشر والو، اے اہل محشر، تمہاری آج شفاعت کوئی کرنے والا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری شفاعت فرمائے، جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ تب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حشر کے میدان میں لوگ اپنی شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا نام سن کر انگوٹھے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، میں اسے ڈھونڈوں گا، میں ڈھونڈوں گا اس کو۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، سرکار تلاش کریں گے حشر کے میدان، اور جو جو امتی سرکار کے اس عمل پہ قائم ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اسے تلاش کروں گا، وَأَنَا قَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو حضور کے نام پاک کی تعظیم کرنے والے کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، نام کی تعظیم ہے، سرکار کے نام پاک کی تعظیم ہے۔ اب حضور کے نام کے ساتھ حضور کی ذات کی جو تعظیم کرے، اس کے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات و اکرام ہوں گے۔